عمران نشمری اور مکابی والے مطلب پیش کر رہے ہیں کہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، بس آپ کا انتظار کرتے ہیں، بس آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ ان سے راضی خدا کی ذات ہوئی، ان سے راضی خدا کی ذات ہوئی، ارے مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں، اور جن کو سرکار نے نوازا ہے، جن کو سرکار نے نوازا ہے، ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جن کو سرکار نے نوازا ہے ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں، اور ان پر درود پڑھتے رہو، ان پر درود پڑھتے رہے۔ ارے ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، ہمارا کاروبار ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ تو ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ عالم اسلام کے ایک اور ماشاءاللہ عالم حافظ ہے جناب محترم محمد باسط جہانگیر، انشاءاللہ اپنے روحانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ الحمدللہ لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ صلوا يا قومنا بل سلموا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد تمام سامعین و ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اکبر بھائی کے گھر میں اس مبارک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پہ مشہور نعت خواں بھی تشریف فرما ہیں اور شاعر حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک اس طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا جائے، ایمان والوں کہہ کر پکارا جائے، تو اپنی سماعت کو، اپنی کانوں کو اس کی سماعت کے لیے خالی کر دو، ہمہ تن گوش بن جاؤ،
کہ اب جو ارشاد ہونے والا ہے یا تو اس میں حکم ہوگا جس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہوگا، یا تو اس میں اس ارشاد میں کوئی ممانعت ہوگی جس سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ صوم کا لفظ استعمال ہوا، صوم کا معنی کیا ہے اور شریعت میں اس سے کیا مراد ہے سماعت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ صوم کا لغوی معنی ہے الامساک، یعنی کہ رکنا، بچنا۔ آپ کے سامنے کوئی حلال کھانا موجود ہے، اللہ نے فرمایا کہ حلال کھانے سے رک جاؤ، تو حلال کھانا نہیں کھانا۔ حلال مشروبات آپ کے سامنے موجود ہے لیکن ہم اسے پیتے نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صورت ہے حلال کاموں میں جو جائز نہیں ہوتا۔ یہ ہے صوم کا لغوی معنی۔ اور شریعت میں صوم اس کو کہا جائے گا الامساک من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یہ کہلاتا ہے۔ آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی نزول سے پہلے والے انبیاء اور ان کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور جنہوں نے سب سے پہلا روزہ رکھا وہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے اس کائنات میں سب سے پہلا روزہ رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، کہ سرکار اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے کمرے مبارک میں، حجرہ مبارک میں تشریف لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ سرکار بھی جواب عطا فرماتے ہیں اور پھر سرکار فرماتے ہیں علی یہ جبریل علیہ السلام ہیں، آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں تو میں نے کہا علیکہ وعلیہ السلام، یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ فرماتے ہیں پھر سرکار نے مجھے فرمایا علی قریب آ جاؤ۔ حضرت علی قریب ہوئے، پھر سرکار نے فرمایا علی یہ جبریل تمہیں کہہ رہے ہیں کہ مہینے کے 3 دن تم روزے رکھا کرو، جب تم پہلا روزہ رکھو گے تو پہلے روزے کے بدلے میں تمہیں 10,000 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ جب دوسرا روزہ رکھو گے تو پھر 30,000 سال کے روزوں کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، اور جب تیسرا روزہ رکھو گے تو پھر 1,00,000 سال کے روزوں کا ثواب تمہیں اس کے عوض میں دیا جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے جو 3 دن کے روزے آپ نے ارشاد فرمائے اور اس کا ثواب بھی آپ نے فرمایا کہ اتنا اتنا ثواب دیا جائے گا، کہ اس ثواب کی تفصیل صرف میرے لیے ہے یا آنے والے دیگر تمام مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص ہے؟ سرکار نے فرمایا علی اس کا ثواب تمہیں بھی دیا جائے گا
اور بعد میں جو 3 دن کے روزے رکھے گا اس کو بھی یہ ثواب دیا جائے گا۔ پھر حضرت علی عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 دن کے روزے کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ ایام بیت کے روزے ہیں، سفیدی والے دن کے روزے ہیں، یعنی ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ ہے۔ حضرت علی یہ فرمان دے کر باہر تشریف لے آتے ہیں اور اصحاب کو یہ خوشخبری عنایت کرتے ہیں۔ تو اصحاب میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں اے علی یہ ایام بیت کو ایام بیت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ایام بیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کر نیچے زمین میں بھیجا، اس کائنات میں بھیجا، تو اس کائنات کا جو سورج ہے اس سورج کی تپش سے آپ کا پورا جسم سیاہ پڑ گیا تھا، آپ کا پورا جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام رب کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے آدم علیہ السلام کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم دوبارہ سفید ہو جائے، پہلے کی طرح ہو جائے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ میرا جسم سفید ہو جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 13 تاریخ آئی روزہ رکھا۔ جب آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا ایک حصہ سفید ہو گیا۔ جسم کے 3 حصے آپ مان لیں، اس کا پہلا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کا سفید ہو گیا۔ جب 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو جسم کے 2 حصے سفید ہو گئے، اور جب 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا پورا جسم سفید ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس وجہ سے ایام بیت کو سفیدی والے دن کے روزے کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کی ہی وہ پہلی ہستی ہے جن پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آئیے اب یہ مبارک مہینہ چند ہی دنوں بعد ہمارے سامنے جلوہ گر ہونے والا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں کہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے رمضان کا، اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان کیوں رکھا؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ رمضان لفظ رمز سے بنا ہے، اور یہ رمز اس بھٹی کو کہتے ہیں جس میں لوہے کو پگھلایا جاتا ہے اور اس سے زنگ کو دور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کا نام رمضان اس وجہ سے رکھا کہ اس کے اندر روزے داروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنتے ہیں کہ سرکار اس مبارک مہینے کا کیسے استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لما اقبل شهر رمضان ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، منزہ من کل عیب، وہ ذات ہر کجی سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اور ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے۔ ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم،
تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ سارے صحابہ خاموش کہ اتنی دیر میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وحی نزل او عدو عدر، آقا کیا ہمارے لیے کوئی وحی آپ پر نازل ہوئی ہے یا کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے کہ آپ نے کہا سبحان اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لا، نہیں، نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، ولیکن شہر رمضان، فرمایا اصل بات یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور پھر سرکار نے اس کی فضیلت بھی ساتھ ساتھ بیان فرمائی، فی اول لیلۃ، اس مبارک مہینے کی جب پہلی رات آتی ہے، یغفر اللہ لکل اہل ھذہ القبلہ، فرمایا اس مہینے کی مبارک رات میں پہلی رات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل قبلہ یعنی قبلہ والوں کے تمام گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ تو ایک شخص ان میں بیٹھا ہوا تھا سرکار کی مجلس میں، اس نے انکار کی صورت میں اپنا سر ہلانا شروع کر دیا اور کہہ رہا تھا بقا بقا واہ واہ۔ جب سرکار نے اس کے اس انداز کو دیکھا تو سرکار نے اس سے فرمایا کیا تمہیں میرا یہ کلام سن کر تمہارا سینہ تنگ ہو گیا ہے؟ میں نے جو مہینے کی رمضان کی فضیلت بیان کی ہے کیا اس سے تمہارا سینہ تنگ ہوا ہے؟ عرض کی آقا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے جو فرمایا ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں فی کل اہل ھذہ القبلہ کہ قبلہ والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس قبلے میں تو منافقین بھی رہتے ہیں، کیا منافقین کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اس رات میں؟ سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنافق ولیس فی ذا شیء، فرمایا اس کے اندر منافق کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہ بات ان کے لیے ہے جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، جو رمضان کے اندر عبادت کیا کرتے ہیں، فرمایا یہ فضیلت ان کے لیے ہے۔ اور یاد رہے ہر مہینے کو جب بھی کوئی نہ کوئی عزت اور مقام ملتا ہے تو کسی نہ کسی رات کی وجہ سے ملتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے مہینے کو جو عزت ملی ہے وہ 12ویں شب کی وجہ سے ملی ہے، اور شعبان کے مہینے کو جو عزت ملی ہے وہ شب براءت کی وجہ سے ملی ہے، اور رمضان کو جو عزت مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ شب قدر کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں خوب قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرما رہے تھے مجھے پڑھنا حاصل میں تھا لیکن نہیں، میں حضرت کی تشریف فرما ہے تو فائدہ اٹھاتے ہوئے
بہت ہی مختصر پڑھوں گا، بہت ہی مختصر. اس کے بعد ہمارے عالم صاحب میں مشہور صنعت جناب ضعیف کمالی صاحب تشریف فرمائیں. اچھا نہیں اندر جو بات مل کے
جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو رکھے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آپ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں اور میری درخواست ہے آپ ساتھ سے اس کو چھوڑے بس آنکھ بند کریں اور چلے دس کیا بات ہے انشاءاللہ بڑا مزہ ہے آئیے مل کے پڑھیں سورت بجانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سورت بجانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ سورت بجانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جا میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو میں اسیر رنج و غم ہوں میری بے گلی تو دیکھو ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا سورت بجانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سورت بجانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا ہے وہ جالیاں سنہری
مجھ کو دے جو ہے خاص رب کے دل پر مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا اور در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی میرے لب پہ رات دن ہو میرے لب پہ رات دن ہے شہدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا اور کوئی کل کا ایک پل کا مصطفیٰ ہے عشرت در مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا محمد مصطفیٰ کا نام لے کر چھوم لیتا ہوں محمد مصطفیٰ کا نام لے کر چھوم لیتا ہوں اور تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں اور محمد مصطفیٰ کی نعت کہنے کا صلہ دیکھو محمد مصطفیٰ کی نعت کہنے کا صلہ دیکھو میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں درخواست کروں گا محمد زہید قادری سے نظرانہ قدی تک محبت کے شمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہمارے اکبر بھائی محترم سنہا اور میرے بہت ہی اچھے محسن اکبر قادری صاحب نے دولت بجے تک آقا علیہ السلام کی جتنی محفل کا انعقاد کیا اللہ کریم جیت کے ذکر کی محفل کے صدقے میں ذرفر اپنے جاننے کے برکت نازل فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ آنون مشکور ہوں میرے استاد حاجی حسین صدیقی صاحب جنہوں نے بچپن سے مجھ سے بڑی شنقتیں اللہ کریم دعا ہے کہ بھی علم عمر برکتیں عطا فرمائے اور ماشاءاللہ ہمارے سینئر صنعتاں یہاں موجود ہیں عمران خان جلدی صاحب اللہ کریم عمران بھائی کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ماشاءاللہ عالم اسلام کی ممتاز و معروف ناظر و شاعر عشرت بزرگی صاحب جلوہ افروز ہیں اور میری حضرت سے دوسری ملاقات ہے میں کورنگی میں بھی رہتا ہوں کورنگی میں نہیں رہتا ہوں 1 نمبر پہ حضرت 1 نمبر پہ اللہ کریم حضور کے ذکر کے صدقے میں آپ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے آپ کا سایہ تاثیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے درود پاک پیش کیجیے تمام باپ بلند آواز سے کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 2 گھنٹے مجھے بھی آیا ہے بیٹھے ہو گئے تمام سنہ خانوں نے اپنی حاضری پیش کی لیکن وہ جو جوش ہوتا ہے میں نے دیکھا اکبر بھائی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے
تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آئیے اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں. جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے, جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے, یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے, یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. غالباً تمام لوگ میں سے کلام کا زندہ بیٹھے عمران سے بیٹھے سنتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ساتھ شامل ہو جائیں اس کلام کی برکتیں مل کر پڑھیے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دعا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دعا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. سبحان اللہ. میرے آقا کا کرم دیکھیے, جب اپنے غلاموں کو کیسا کرم کرتے ہیں, اور جب فرماتے ہیں کرم تو فرماتے ہیں شاعر اقبال کے لیے سبحان اللہ. میرے آقا کرم فرماتے ہیں اپنے غلاموں پر تو کہتے ہیں شاعر کہیے سبحان اللہ. کہ بٹھا کر دے بٹھا کر دے بلا کر دے یا آ کر دے, اٹھا کر دے بٹھا کر دے بلا کر دے یا آ کر دے, نبی مختار کھل گئے جس کو جب چاہے عطا کر دے, نبی مختار کھل گئے جس کو جب چاہے عطا کر دے. فضا میں اڑنے والے ہو نہ اترا
ندا کر دے فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان روا کر دے اور نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان معلوم پر ودا کر دے پدر مادر برادر جان معلوم پر ودا کر دے مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو رفتارے بلا کر دے بلاؤں کو میری جو رفتارے بلا کر دے تمنائے دل اشرف بس اتنی سی سرے کوثر جبا کا جام کوثر دے نبی اقدس لگا کر دے جبا کا جام کوثر دے نبی اقدس لگا کر دے جبا کا جام کوثر دے نبی اقدس لگا کر دے منور کار مدینے والے میرے سوئے باغ جگا دو حسنین کے صدقے میں میرا بیڑا پار لگا دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبیوں میں نہیں ملتی ہے کوئی بھی مثال تمہاری نبیوں میں نہیں ملتی ہے کوئی بھی مثال تمہاری یہ سورج چاند ستارے سب یہ تم پر ہے واری میرے آقا مدینے والے میرے آقا مدینے والے میری بگڑی بات بنا دو حسنین کے صدقے میں میرا بیڑا پار لگا دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور کر دوں قربان میں تم پر سرکار یہ ساری جوانی کر دوں قربان میں تم پر سرکار یہ ساری جوانی پینے سے جسے آ جائے سینے میں میرے روانی پینے سے جسے آ جائے سینے میں میرے روانی میرے آقا مدینے والے میرے آقا مدینے والے کوئی ایسا جام پلا دو حسنین کے صدقے میں میرا بیڑا پار لگا دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار مدینے والے ہو میرے سوئے باغ جگا دو حسنین کے صدقے میں میرا بیڑا پار لگا دو حبیب اللہ میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے
جس کا محلہ کوئی محلہ نہیں، ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور سرور انبیاء سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر جا میری، ہاں بدو چشم تر جا میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، میں منیرب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اصل میں میری طبیعت بھی ٹھیک تھی، اور جناب جبران بھائی اور سارے جاننے والے اثرات کیا کرتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ محفل میں یہ سب نہیں کرتے، یہ حضور کریم احمد مصطفیٰ خاتم النبیین کی بزم ہے، یہ بزم بنی ہے، اور وہ رحمت للعالمین، تو رحمتیں، برکتیں، نعمتیں یہاں موجود ہیں۔
उनका हजरत का नाम मुझे पता नहीं बासित ये जो बयान करवाया तो मौके की मुनासिबत से, क्योंकि जो हम जिस माह में दाखिल होने वाले हैं तो बड़ा अच्छा मौजूद दिया, मुझे बहुत पसंद आया माशाअल्लाह। बड़ी मुस्तनद और मुदल्लल बातें इन्होंने बहुत अच्छा बताया। बाकी मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ यहाँ, वो दिन जिस गुलिस्तान में मैं कलियाँ छोड़ के गया था वो फूल बन गए और माशाअल्लाह इमरान है वो फूल बन गए हैं और वो महकने लगे हैं माशाअल्लाह। बड़ी और सूझ में लय में पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो नाच की फील्ड में है ना कमोबेश की फिल्म 30 साल तक हूँ और तमाम मैं छोटे बदर नाते रसूल बखूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक छोटा बच्चा भी पढ़ता है तो वो रसूल पाक का नाम ले रहा है, वो उनकी तारीफ कर रहा है। और अगर कोई शायद ये मेरा ईमान है कि वो एक लफ्ज़ भी अगर कह जाए, एक लफ्ज़ नात तो वो लफ्ज़ जो है वो जाकर मदीने में कबूलियत हासिल करता है। यहाँ कोई छोटा या बड़ा शायर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कोई रैंक मिलता ही नहीं है मेरे भाई। अच्छा, अब जहाँ तक नाच की महफिल या हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा सवाल, आप ये देखिए कि फर्ज किसके हैं बासित भाई, फर्ज किसके और सुन्नतें किसकी? लेकिन एक सुन्नत अल्लाह की है, अल्लाह की एक सुन्नत है, ये बहुत कम लोगों को पता है, और वो है कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु, अल्लाह कहता है कि मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो है मौलिदों तुम भी दुरूद व सलाम भेजो। तो हम जो नकल करते हैं वो किसकी कर रहे हैं? सुन्नत के लुग़वी मुआयनी ये है कि नकल करते हैं। तो ये बात तय हो चुकी कि अज़ल से लेके अब तक, ज़मीन से लेके आसमान तक, हमारी आपकी पूरी कायनात की जो बुनियाद है वो दुरूद पाक, और दुरूद पाक के फज़ाइल जो है हमारे मुफ्तियान दीन, उलमाए दीन ने मुफ्तिल तौर पर बयान किए। हमने आपने सबके सबने सुने कि जब से दुरूद पाक है मेरी ज़बान पर, जब से दुरूद पाक है मेरी, सरकार का करम है मेरे खानदान में, और है कि ये एहसान ये भी कम नहीं खैरुल अनाम का एहसान, ये कम नहीं खैरुल अनाम का कि देती है पहरा रहमतें मेरे मकान पर। तो दुरूद पाक तो भाई बहुत बुनियाद है, दुरूद पाक का प्रयोग करते रहे। बाकी आप पर जो फराइज़ हैं वो तो अदा करते ही है, लेकिन जिस बंदगी में, जिस दुआ में
जिस रियासत में, जिस इबादत में अव्वल व आखिर दुरूद नहीं है, सारा बेकार है। बहरहाल मैं जितने भी हाज़रीन और नाज़रीन बैठे हुए हैं उनका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि मेरी इज्जत अफजाई फरमाई, मुझे हौसला दिया आप लोगों ने, और मैं आपके दरमियान बैठा हुआ हूँ। मैं आपको हल्फत कह रहा हूँ, हल्फिया कह रहा हूँ कि मुझे इस महफिल में बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया है, और मैंने पूरा लुत्फ़ उठाया है इस महफिल का। और जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा बहुत खूबसूरत पढ़ा है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल जलील अपनी रहमत से इन लोगों का जो इंतज़ामिया है या कि दिलों ने इंतज़ाम किया है, जिन लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, जिस जज्बे से, जिस जुनून से पढ़ा है, उसको कबूलियत की मंजिल तक पहुँचा और इसका सबब उनको मिले, समझ गए। यही मेरी दुआ है। बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर कभी इंशाअल्लाह महफिल होगी तो मैं ज़रूर अपना ताज़ा कलाम सुनाऊँगा। तो वो तैयार, वो मैंने कुछ नाते भी कही है, वो मैं दूँगा। बेटा मैं आपको एक साइन दे रहा हूँ, ज़रा पढ़े तो। हम गुलाम वाले शहीद बतहा हैं, हम गुलाम वाले शहीद बतहा हैं, हम गुलाम वाले शहीद बतहा हैं। तीनों दुनिया में मयस्सर हमें राहत होगी, तीनों दुनिया में मुयस्सर हमें राहत होगी। हम गुलाम वाले शहीद बतहा हैं, तीनों दुनिया में मुयस्सर हमें राहत होगी। है रज़ा रब की, रज़ाए आका है रज़ा रब की, रज़ाए आका, है रज़ा रब की, रज़ाए आका। गुरु हश्र में सरकार की उम्मत, सुरू हश्र में सरकार की उम्मत होगी। सुरू हश्र में सरकार की उम्मत होगी। मेरी भी बदलो तकदीर, मेरी भी बदलो तकदीर, गौसे आज़म दस्तगीर सुन लो ऐ पीरों के पीर, गौसे आज़म दस्तगीर सुन लो ऐ पीरों के पीर, गौसे आज़म दस्तगीर। मैं वो तुम्हारे दर का भिखारी ऐ शाहे बगदाद, तुम्हारे दर का भिखारी ऐ शाहे बगदाद। मैं भी तुम्हारे दर पे आऊं, दिल में है अरमान, मैं भी तुम्हारे दर पे आऊं, दिल में है अरमान। दे दो ख्वाबों की ताबीर, दे दो ख्वाबों की ताबीर, गौसे आज़म दस्तगीर सुन लो ऐ पीरों के पीर, गौसे आज़म दस्तगीर सुन लो ऐ
سن لو اے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری تیرے کیف و ذکر میں جھوم لے تیرے کیف و ذکر میں جھوم لے تیرے آستانے کو جھوم لے یہ عاشقوں کی نماز ہے یہ عاشقوں کی نماز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور بڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام جس خدمت کے پرد سے رہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبز گنبد کے مکین یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ او قبول الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ لا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
العليم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول محمد اللہ کریم تیرا ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. یا اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں شکر قبول فرما. یا اللہ اس محفل کو حضور کی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس محفل کا ثواب اس کی برکتیں یا اللہ اس پر نازل فرما. یا اللہ ہمارے اکبر بھائی کو ہمارے والد صاحب سے اپنی دعا رکھا اپنے جگہ شاہد بھائی کا بیٹا ہے یا اللہ ان کی صحت کے لیے دعا ہے. عشرت بھائی کی صحت تندرستی کے بعد عشرت بھائی کا بہتار فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ کی صحت ہے. یا اللہ اتنا بہتر فرما دے وہ کسی کے محتاج ہے. رب العالمین اسی طرح حضور کی نعتیں لکھتے رہے پڑھتے رہے. یا اللہ عمر کے لیے اکبر بھائی کی والدہ بیمار ہے. ان کے اکبر بھائی کی والدہ کے لیے اور انکل کے لیے 2 وال بند ہے. ان کی صحت کے تندرستی. یا اللہ میرا ایک بند ہے. یا اللہ کرم اللہ کی یا اللہ. اور ہمارے آغا جی کی والدہ ہے وہ بھی بیمار ہے. ان کی صحت کے لیے یہ دعا ہے اللہ پاک صحت کے کامل. ہمارے رمضان بھائی کے لیے تمام حاضرین محفل جتنے لوگ بیٹھے ہیں جس کی جو تمنا ہے اللہ تو جانتا ہے. اللہ اس سب کی تمناؤں کو پورا کر. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کر. یہ ہمارا ایک بچہ ہے ان کے والد صاحب بھی بیمار ہیں. انتقال ہو گیا یہ بچے کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ پاک مغفرت فرما. درجات میں والا اللهم ربنا تقبل احسان بھائی کی والد وسنتها مع جميع نقصاننا بفضلك وكرمك. اللهم احفظنا يا خيار من جميع البلاء والبواء والقهر والطاغوت والامراض. اللهم حسن مرادنا ومقصودنا. اللهم اوصلنا الى جميع مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ پاک ہمارے احسان بھائی کو خیر اور تندرستی عطا فرما. ان کی والدہ بہن کا انتقال ہو گیا. اللہ پاک کو مغفرت فرما. نہیں دوست والا مقام عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس جتنے لوگوں کے والدین کا انتقال ہو گیا سب کی مغفرت و مغفرت فرما. اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللہ کریم درود پاک کا صدقہ پاکستان کی حفاظت کر. یا اللہ پاکستان کی معیشت بحال کر. یا اللہ ہمارے پاکستان کے خیر رحمت کر. اور یا اللہ آپ کو بلدیات سے، کرونا وائرس سے اور دیگر بہت امراض سے یا اللہ ہم سب کو اور تمام کی فیملیوں پہ یا اللہ کرم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.